اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے ذو الفضل۔ اس کا معنی ہے فضیلت والا، احسان کرنے والا، بخشنے والا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوپر عام ہے۔ اس کا فضل دو طرح کا ہے، عام فضل ہر مخلوق کے اوپر ہے، خاص کر کے انسانوں کے اوپر، اور انسانوں میں بھی وہ لوگ جو اس کی فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، سب کے اوپر فضل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کے فضل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس کے فضل میں ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، ہر وہ نعمت جو انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کے کھانے پینے سے اس کے پہننے اوڑھنے تک، اس کے پاس علم کی دولت اور اس کے علاوہ پیسہ مال، ہر وہ چیز جس کو وہ اون کرتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے انسانوں کے اوپر۔ اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے گا تو وہ لکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے سانس لینے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے کھانے پینے کو اس کے جسم کے لیے کمپیٹیبل بنانے کے لیے، پھر اس کو نکالنے کے لیے اتنی زیادہ انسان کے اوپر نعمتیں ہیں، وہ تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ نعمت مت دو، اس کو یہ نعمت مت دو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی فضیلت ہے، ایسی عظمت ہے کہ اس کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، پھر چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی ہوں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے جو انسان کے لیے ایک رکھا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ایک جنت کا گھر ہوگا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ ایک امید ہمارے لیے دلائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بالکل بس زندگی اب ختم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ جو چیزیں دنیا میں تمہیں نہیں مل رہی وہ آخرت میں ہر طرح کی چیز مل جائے گی، جو تم چاہو گے وہی سب کچھ ملے گا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پاک ہے وہ، بے نیاز ہے وہ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی ہر قسم کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے باوجود وہ ہر کسی کو ہر قسم کی چیز جو ہے وہ عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کے اوپر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو چن لیتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، یہ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت فضل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بیسیکلی خاص فضل میں ایمان کی دولت آ جاتی ہے، تقوی کی دولت اور ہدایت کی دولت آتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں کیا ہم نے اپنی زندگی میں ہدایت مانگی ہے، اور اگر مانگی ہے تو کتنے شوق سے اور کتنی دفعہ مانگی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، ایمان کی دولت، تقوی کی دولت۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے بچا کر بھی اس کے اوپر فضیلت کرتا ہے، اس کے اوپر فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں تو ڈرو ان سے، تو بڑھا دیا ان کو ان کے ایمان نے، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے اور اس کے فضل کے ساتھ، اور نہیں کوئی تکلیف پہنچی ان کو، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کو اس کے دشمنوں سے بچا کر، اور اس کے دشمنوں میں انسان بھی آتے ہیں اور اسی طرح سے شیطان بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے بچا کر اس کو دین کے اوپر جمع کر بھی اس کے اوپر فضل کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں کو ثواب دے کر، اور وہ ثواب بھی ایسا جس کے وہ مستحق بھی نہیں ہوتے، ایک کام کرتا ہے انسان، ایک نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب جو ہے ڈبل ٹرپل کر کے انسان کو دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ برائی کرو گے تو اس کا وبال ایک ہی ہوگا، اگر نیکی کرو گے تو اس کو میں 10 دفعہ بڑھا دوں گا، اور کئی جگہ پر کہا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا بڑھا دوں گا۔ ہم دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کرنے کی طرف ابھارتی ہے، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیکی جو ہے وہ بالکل بھی ضائع نہیں جائے گی۔ اب یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی بات کی مومنین کے اوپر، نیکوکاروں کے اوپر۔
اب جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اب وہ خاص فضل کیسا ہے؟ عام فضل تو ہے ہی، خاص فضل کافروں کے اوپر یا نافرمانوں کے اوپر کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، ان کے گناہوں کے اوپر فوراً سے پکڑ نہیں لیتا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. جیسے کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں تو البتہ چھو لیتا تم کو بڑا عذاب جو تم کو پکڑنے لگا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس کے فضل کو اپنے اوپر ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کی پہچان ہوگی، اس کے ساتھ تعلق جڑا ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ایمان کی تقوی کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک الفضل العظیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں.